میرے خیال سے چونکہ ہم نے بہت طویل بحث اس کے اوپر کی تھی پروگرام میں آنے سے پہلے، اس لیے آپ تیسرا موضوع بتانا ہی بھول گئی ہیں کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ تھا، ہاں جی وہ بھی بہت اہم ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اینی وے، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ حکومت نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو جلسہ نہیں کرنے دینا۔ یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں ابھی، لیکن جس طریقے سے یہ جلسہ منسوخ ہوا ہے یا اس سے پہلے والا جو آپ نے 6 جولائی کے 6 جون کا تذکرہ کیا ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اب اسلام آباد میں ہم نے گھسنے نہیں دینا۔ کیوں نہیں گھسنے دینا؟ تو تھوڑا سا چلتے ہیں پیچھے۔ دیکھیں 2 بار اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی ان کو۔ ایک بار انہیں کہا گیا کہ آپ پریڈ گراؤنڈ تک رہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، وہاں آپ جلسہ کریں۔ وہ پہنچ گئے ڈی چوک۔ ڈی چوک میں دھرنے نے کیا صورت اختیار کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد دوسری دفعہ ان کو پھر جلسہ کرنے کی اجازت دی جب ان کی حکومت گر گئی، جب وہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہوئے کہہ لیجیے آپ، یا وہاں احتجاج کرنے آئے۔ کہا F9 پارک تک رہیں آپ، انہوں نے کہا ہم تو ریڈ زون جائیں گے، اور ریڈ زون جانے کے لیے انہوں نے پورے شہر کو آگ لگا دی۔ آپ کو یاد ہے کھجوروں کے درخت جل رہے تھے وغیرہ وغیرہ، اور وہاں سے قافلے چلے تھے پشاور سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ابھی میں 9 مئی پر نہیں آ رہا ہوں، ابھی تو میں نے آپ کو 2 وہ واقعے بتائے ہیں جو اسلام آباد اورینٹڈ تھے۔ اسلام آباد دارالخلافہ ہے، دارالخلافے کے اوپر کوئی بھی کسی کو چڑھ دوڑنے نہیں دیتا۔ اصولی طور پر اور بنیادی طور پر تو دشمن اٹیک کرتا ہے کیپٹل پر۔ ہماری بہت ریسنٹ تاریخ ہے، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ جو ہندوستان کی ٹرینڈ مکتی بانی تھی اور جو ہندوستان کی فوجیں تھیں، انہوں نے ڈھاکہ پر حملہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ اور یہ ایک روایت ہے کہ اگر کیپٹل فال ہو جائے تو ملک جو ہے اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ دشمن کو بھی ہم حملہ نہیں کرنے دیتے، تو اپنوں کو کیسے حملہ کرنے دیا جا سکتا ہے، irrespective of the fact کہ حکومت کس کی ہے۔ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے اجازت نہیں مل رہی، اور بہت سیریس سیکیورٹی ایشوز۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ہو گئی جلسوں کی تاریخ اس وقت تک۔ اب آ جائیں 9 مئی پہ۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ تمام تر اصولوں کی، تمام تر قوانین کی، تمام تر روایت کی ریڈ لائنز کراس کی گئیں۔ اس کے بارے میں بھی کسی کو میرا خیال ہے ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی تعویلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا دیٹ واز بیڈ۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس تجربے کے بعد پھر وہ یوتھ جو سمجھے جاتے ہیں کہ سب سے بڑی فورس ہے پی ٹی آئی کی، ان کو کیسے الاؤ کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ کیپٹل میں آ جائیں اور آ کے جو دھما چوکڑی آپ مچانا چاہیں وہ مچائیں۔ یہ میں آپ کو پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں گورنمنٹ کا، کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ ریپلے ہو ان 2 واقعات کا یا 9 مئی کا، اس لیے دے آر کیپنگ پی ٹی آئی اوے فرام دا کیپٹل۔ یہی وجہ ہے کہ جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی ترنول میں، یاد ہے، وچ از جو آؤٹ اسکرٹس ہیں اسلام آباد کے، وہاں ہو جائے گا۔ اب حکومت کی مجبوری کیا ہے؟ حکومت کی مجبوری یہ تھی کہ ٹی ایل پی نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنے کی کال دی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریلیجیس اور دینی جماعتوں کے جب بھی اجتماعات ہوتے ہیں یا پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ بڑا ہائی رسک معاملہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ کی خواہش تھی یہ کہ اس میں ایک اور سیاسی یعنی ریلی جو ہے، اور جس نوعیت کی وہ لانا چاہتے تھے، 20 لاکھ لوگ لا رہے تھے نا، وہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں بعد میں، تو اس کے لیے انہوں نے وہ منسوخ کر دیا۔ اسکولوں اور کالجوں میں بھی چھٹی دے دی کہ ایسی کوئی صورتحال اگر انفارچونیٹ ٹرن اختیار کرے تو پھر اس سے بچا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک خواہش کہہ لیجئے یا ایک آرگومنٹ تھا پیچھے کہ اگر صورتحال بگڑتی تو پھر لا انفورسرز کو یقینی طور پہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹس استعمال کرنے پڑتے، تو کوئی ایسی انفارچونیٹ سچویشن ڈیولپ نہ ہو جائے جس سے جانی نقصان ہو۔ ٹھیک ہے جی، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ یہ ہے کہ آل سیڈ اینڈ ڈن دارالخلافے کو اوائڈ کرنا چاہیے، خود بھی سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے۔ میں احتجاج کرنے کا رائٹ کسی سے کوئی نہیں چھین سکتا، رائٹ کرنے کا یعنی احتجاج کرنے کا رائٹ بھی ہے اور کسی جگہ کرنے کا اختیار بھی ہے، یہ مطلب ایک جمہوری حق ہے بالکل، لیکن اس میں بیٹر سینس مسٹ پرویل۔ بالکل ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب 8 ستمبر کو تو انہوں نے اجازت دے دی ہے، ہاں اجازت دے دی ہے، ہوپ فلی
کہ وہ جلسہ ہوگا. وینیو دیکھیں ابھی بظاہر تو یہ ہے 8 ستمبر تک صورتحال کیا نیا ٹرن لے گی یا کیا ڈیولپمنٹ ہو جائیں گی میں اور آپ اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے جی. لیکن جو اس میں سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ بھی ذرا اس کے اوپر بھی غور کرنا ضروری ہے. جلسے کو منسوخ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے 1 بجے اور جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ جلسہ ہونا تھا 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک جی. اور یہ کہا گیا تھا کہ 20 لاکھ لوگ ہم اکٹھے کریں گے جس میں سے 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ KPK سے آئیں گے. جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تیاریاں تو بہت زور و شور پر ہوں گی نا جی. پورے 20 اضلاع جو ہیں KPK کے وہاں سے تو قافلے رواں ہو جانے چاہیے تھے نا جی. وہ قافلے کہاں گئے؟ وہ مجھے یاد ہے اس کا ناصر کاظمی کا ایک شعر کہ وہ جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے. وہ تیاریاں کہاں تھیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اٹ واز آل ان ایئر. دوسری طرف جو آپ دیکھتے ہیں تو ہم ایک اور بڑی عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہے. پارٹی کے اندر اختلافات کی باتیں تو ہو رہی تھی بہت دیر سے لیکن اس کو نا کوئی ایویڈنس نہیں مل رہی تھی. ہاں. تو وہ ایویڈنس آج علیمہ خان جو ہے بہن ہے PTI بانی PTI کی انہوں نے مہیا کر دی ہے. انہوں نے 2-3 باتیں جو کہی ہیں جو بہت ہی خوفناک ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ لیڈرشپ جو ہے موجودہ جو بیرسٹر سلطان بیرسٹر گوہر صاحب جو ان کے چیئرمین ہیں اور عمر ایوب صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ چاہتا ہی نہیں کہ خان صاحب باہر آئیں. یہ اب سوچیں آپ کون کہہ رہا ہے جی. یہ کوئی مسلم لیگ کا بندہ یا کوئی جرنلسٹ بیٹھ کے نہیں کہہ رہا. یہ ان کی بہن کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں. اٹس ناٹ اے اسمال ڈیولپمنٹ. اعظم سواتی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ آگے نہیں وہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آ رہا ہوں اس طرف. اس نے کہا جی انہیں یہ پوچھیں کہ یہ صبح 7 بجے اٹھ کے جیل پہنچنے کے لیے کس نے کہا انہیں یہ کس نے کہا از امپورٹنٹ. میں اس کو فردر وضاحت بالکل یہ تو سوال ہے. ویسے 7:30 بجے پھر وہ کہتی ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس کا پیغام لے کے گئے. اچھا کس نے میں تو خود پوچھ رہا ہوں اور کس کے پیغام کے نتیجے میں انہوں نے جلسہ منسوخ کر دیا. جی. اٹس اے ایلیگیشن آف ویری سیریس نیچر. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. اعظم سواتی سینئر پولیٹیشین بھی ہیں اور پارٹی کے بھی سینئر لیڈروں میں شمار ہوتا ہے ان کا. دیٹ مینس کہ بٹوین دا فیملی اینڈ دا ریسنٹ کرنٹ لیڈرشپ آل از ناٹ ویل. تبھی تو اتنی بڑی بڑی باتیں کہی جائیں گی نا جی. وہ کہہ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بانی PTI سے جلسہ منسوخ کروایا گیا. اور صدقے جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بانی PTI بڑے ریلیجیسلی اور بڑے ادب سے اب باتیں اسٹیبلشمنٹ کی مان رہے ہیں. یہ کہہ رہی ہیں نا آپ یہی مطلب اس کا مطلب تو یہی اخذ کیا جا سکتا ہے نا. کہہ تو وہ یہی رہی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی محبتیں اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے بیچ بڑھ چکی ہیں. میرا نہیں خیال ایسا. اچھا. اب عزیز جناب آگے بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں جس کو کوئی بھی بانی پہنائے جا سکتے ہیں. گنڈا پور صاحب ہاں جی جنہوں نے بڑے بڑے نعرے مارے تھے ایسا جلسہ ہوگا کہ ہل کے رہ جائے گا کیپٹل بھی اور سارا کچھ بھی. وہ بھائی کو 20-50 لوگوں کے بیچ میں آج 5-5 ہزار کے نوٹ بانٹتے پائے گئے ہیں. ویڈیو موجود ہے میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر یہ حرکت کسی PMLN کے یا پیپلز پارٹی کے بندے نے کی ہوتی تو آپ کے پیارے سوشل میڈیا نے اب تک قیامت برپا کر دینی تھی. ڈرائیورز لیکن اس کے اوپر خاموش ہیں. ڈرائیورز کو بانٹے انہوں نے نوٹ. جو ڈرائیورز تھے ساتھ آئے ہیں. ڈرائیور ہیومن بینگز نہیں ہوتے. ہاں بالکل ان کو مطلب وہ اگر جب ساتھ چلتے سارے تو ان کو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ پارٹی کے ورکرز ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اب وقت یہ ہے میرا مشورہ نہیں ہے ہم آبجیکٹیولی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اب یہ باقی کی ساری چیزیں چھوڑ کے پارٹی کے اوپر توجہ دیں. یہ انہوں نے اپنے 4 سالہ اقتدار میں بھی نہیں دی اور اس سے پہلے بھی نہیں دی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ وقت جب خان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون لیڈر جوائن کر رہا ہے, کس کے گلے میں ڈالنا ہے پٹا جو ہے وہ PTI کا. ٹھیک ہے جی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے.